الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید فرقان حمید کے 22ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پہلے سورہ احزاب کی جو 30 آیات ہیں وہ جاری ہیں۔ 31ویں آیت سے آج کا درس جو ہے وہ ہم شروع کریں گے۔ غزوہ خندق ہے، اسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، جس میں کفار کو شکست ہوئی، اور اس میں خاص بات عامر ابن عبد ود کو مولا کائنات، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک ہی ضرب سے اس کے 2 ٹکڑے کیے، اور شجاعت علی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ کے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی ضرب تمام جہانوں کی نیکیوں پر بھاری ہے۔ تو یہ غزوہ خندق ہے، جس میں پھر آندھی چلی، طوفان آیا، ان کے خیمے کفار کے اکھڑ گئے اور وہ مایوس ہو کر اور ناکام ہو کر واپس چلے گئے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا جس کا رب العالمین تذکرہ فرما رہا ہے۔ پھر 21ویں پارے کے جو آخری 20واں رکوع ہے وہ آیات تخییر ہیں، یعنی ازواج رسول نے جب دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پہلے حالات معاشی صحیح نہ تھے، اب معاشی طور پر مسلمان مستحکم ہو رہے ہیں اور مال غنیمت بھی آ رہا ہے، تو اس موقع پر انہوں نے نان نفقہ کا مطالبہ کیا۔ تو اب ان کو اختیار دیا گیا کہ اگر تم چاہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہو، نہیں تو علیحدگی اختیار کر لو۔ اب اس میں بھی ازواج رسول اور امہات المومنین کی شان اور عظمت بیان ہو رہی ہے کہ انہوں نے بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ اپنے بابا سے مشورہ کر لو، تو سیدہ عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے بارے میں اپنے بابا سے مشورہ کروں گی۔ تو یہ ازواج رسول کی شان اور عظمت بیان ہو رہی ہے کہ انہوں نے جبرن نہیں ہے بلکہ اپنے آپشن کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے چوائس کو استعمال کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ترجیح دیا اور دنیاوی مال و متاع وہ اللہ کے نام پہ خرچ کیا۔ تو یہ تذکرہ ہے۔ اب ہم 22واں پارہ شروع کرتے ہیں۔ یہ جو 22واں پارہ ہے ناظرین کرام، اس میں 18 رکوع اور 9 آیات پر مشتمل یہ 22واں پارہ ہے۔ پہلے 6 رکوع میں سورہ احزاب ہے، پھر سورہ سبا کے 6 رکوع ہیں، پھر سورہ فاطر کے 5 رکوع ہیں، اور آخر میں سورہ یاسین میں 1 رکوع اور 9 آیات ہیں۔ یہاں پر جو پہلا رکوع ہے 22ویں پارے کا ہے، ازواج مطہرات چونکہ یہ دیگر خواتین کی طرح نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید خود فرماتا ہے اسی سورہ مقسم ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں تم دوسری خواتین کی طرح نہیں ہو۔ اب رب العالمین نے ان کا ذکر فرمایا کہ تمہارے اعمال صالحہ پر تمہیں دوہرا اجر بھی ملے گا، رزق کریم کی نوید بھی سنائی گئی ہے، اور پھر فرمایا گیا کہ کسی نامحرم سے گفتگو کی ضرورت پیش بھی آ جائے تو بڑے ہی یعنی کھردرے انداز میں آپ نے ان سے گفتگو کرنی ہے، اور نرم گفتاری کا معاملہ نہ کریں۔ منع کیا جا رہا ہے کہ ان سے بھی آپ نرم معاملہ نہ کریں۔ تو جن کے دلوں میں کوئی معاملہ ایسا ہوگا کہ کوڑ ہوگا، یا جن کے دلوں میں کوئی خرابی ہوگی، مرض ہوگا، تو جو منافق طبقہ ہے تو ان سے بھی آپ نے
کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جن سے آپ کی عزت اور وقار میں کمی آئے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ تم گھروں میں اپنے ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو، پہلے جیسی جو جاہلیت کی بے پردگی ہے وہ نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ اس کے بعد آیت تطہیر ہے، آغاز ازواج مطہرات ہے۔ ازواج مطہرات بھی اہل بیت اطہار میں ہے، اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور یہ جو رجس ہے، ناپاکی ہے، اس کا کہا کہ ہم نے اہل بیت اطہار سے، اللہ تعالیٰ صرف چاہتا ہے کہ وہ دور کر دے تم سے ہر ناپاکی، اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں۔ جب یہ آیت مقدسہ ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین سیدہ فاطمہ الزہرا، مولا علی، ان کو ایک چادر کے نیچے لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا کریم یہ میری اہل بیت اطہار ہیں۔ تو یہ اہل بیت اطہار جس کو آیت تطہیر بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام، ازواج مطہرات کے خصوصی اعزاز کا تذکرہ ہے کہ تمہارے گھروں میں کتاب و حکمت کا نزول ہوتا ہے اور تمہیں اس کا اعادہ اور تکرار کرتی رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جو دوسرا رکوع ہے 22ویں پارے کا، اس میں رب العالمین نے مرد و زن کی جو صفات ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جی مردوں کے لیے یہ بیان کیا جاتا ہے، تو یہاں پر رب العالمین نے مردوں کا تذکرہ بھی کیا اور خواتین کا تذکرہ بھی کیا۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، فرمایا کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مسلمان مومن اور مسلمان جو ہے وہ یعنی اہل ایمان مومنات، مومن اور مومنات، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، اور صبر کرنے والے اللہ کے راستے میں، آگے فرمایا گیا کہ صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اسی طرح فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی حفاظت گاہوں کی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور ذکر کرنے والے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ فرمایا کہ یہ خوبیاں جن میں پائی جائیں گی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے مغفرت اور ان کے لیے اجر عظیم۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے چونکہ نسلی تعصب اور نسلی تفاوق کو ختم کرنے کے لیے حضرت سیدہ زینب جو کہ بنی ہاشم سے تھے، ان کا نکاح اپنے غلام حضرت زید سے ارادہ کیا، تو بعض لوگوں نے اس پہ کہا کہ یہ تو قریشی ہیں اور وہ غلام ہے۔ اس موقع پر رب العالمین نے فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ آ جائے، فیصلہ کر دیں، تو کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے نہیں ہے کہ وہ کچھ اپنا اختیار رکھیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے اختیار کے سامنے کسی کا اختیار نہیں چلتا ہے، اور جس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی، وہ گمراہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، رب العالمین جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ یہ جو متبنہ ہے، منہ بولے بیٹے ہوتے تھے، عرب جو ہے وہ منہ بولے بیٹے بنا لیتے تھے، تو رب العالمین اس رسم کو اور اس بات کو اللہ پاک جو ہے وہ ختم فرما رہا ہے۔ اور پھر یعنی حضرت جو زید ہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے، تو ان کا نکاح جب حضرت زینب سے ہوا تو انہوں نے جب طلاق دے دی، پھر رب العالمین نے سیدہ زینب کا نکاح حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا۔ اب اس پر کچھ منافق جو ہے وہ بول پڑے، یا عرب والے وہ بولے کہ یہ دیکھیے جی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے سے نکاح کر لیا ہے، اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کے بیوی سے یعنی حضرت زینب سے جو ہے وہ نکاح کر لیا۔ تو اس موقع پر
رب العالمین نے اس آیت مقدسہ کو نازل فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ چونکہ زید مشہور تھے حضور کے بیٹے، تو عرب والوں نے کہا کہ انہوں نے حضرت زینب جو کہ حضرت زید کی نکاح میں رہی تھیں تو ان سے جو ہے وہ نکاح کر لیا ہے۔ تو اس موقع پر جو ہے وہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے باپ کسی بھی مرد کے، بلکہ وہ خاتم النبیین ہے۔ تو یہ جو عقیدہ ختم نبوت ناظرین کرام آیت نمبر 40 میں واضح طور پر رب العالمین نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کی۔ یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ آیت نمبر 40 عقیدہ ختم نبوت کو بڑی کھول کر اور بڑی واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ تو فرما ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یا میں یہ بھی بات وضاحت کرتا چلا جاؤں کہ جو ختم نبوت ہے یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے، نہ تو یہ کوئی انتہا پسندی کی علامت ہے، نہ شدت پسندی کی علامت ہے۔ جس طرح سے ہم توحید ہمارا عقیدہ ہے، رسالت ہمارا عقیدہ ہے، ایمان بالآخرہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان لانا ہمارا عقیدہ ہے، اسی طرح جو ختم نبوت ہے، اب دنیا میں بعض لوگ جب کوئی ختم نبوت کی بات کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی شدت کی علامت ہے یا کوئی انتہا پسندی کی علامت ہے، بلکہ یہ جو الفاظ ہیں یہ قرآن مجید فرقان حمید کے ہیں۔ لیکن کوئی اگر ایسا شخص یا کوئی کمیونٹی وہ ہمارے اس عقیدے کو دھوکہ دہی کے ذریعہ سے، چونکہ ہمارا عقیدہ یہ کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اب کوئی نیا شخص پیدا بھی ہو اور اپنے آپ کو مسیح بھی کہے، اور مسیح کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں جن کا نام مسیح ہے۔ تو اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ اس میں بھی علماء فرماتے حکمت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو بچے ہیں وہ بچپن میں، بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، تو زیادہ حقدار باپ کا روحانی اعتبار سے، جینز کے اعتبار سے بیٹا ہوا کرتا ہے۔ تو جب بیٹا نبی نہیں بنا تو پھر کوئی اور نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں رب العالمین نے اس بات کا رد کر دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، عقیدہ ختم نبوت کیوں ضروری ہے؟ اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین چلا تھا آدم علیہ السلام سے اور مکمل ہوا ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پہلے ضرورت تھی کہ دین جو ہے وہ چونکہ مکمل نہیں ہے، تو اب قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک اتنے 100 سال ہو گئے، اتنے 1000 سال ہو گئے، اور آپ بھی ہمارے پاس وہی قرآن پاک موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو کتاب اللہ پاک نے نازل کی وہ آج تک ویسی کی ویسی محفوظ ہے، کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سب کچھ رب العالمین نے اس کتاب میں رکھا اور یہ کتاب کو اللہ پاک نے محفوظ کر دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کو یاد کر لیجئے گا۔ اور اگلی بات میں عوام کے لیے عرض کروں گا کہ آپ یہ باقاعدہ پکا کر لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کوئی پیدا ہو کے دعویٰ بھی کرے تو ہمیں اس سے دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ امت کو میں پکا سبق اور پختہ سبق جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، کوئی شخص کہے کہ اب میں نبی ہوں اور پیدا بھی ہوا ہو، ہاں ایک ذات ہے عیسیٰ ابن مریم، بغیر باپ کے ہوں گے۔ اب اس کی علامت رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی قرآن مجید میں۔
وہ بغیر باپ کے ہیں، وہ آسمان سے نازل ہوں گے، وہ دمشق میں وہاں جو مسجد ہے اس کے منارہ کے قریب، عند المنارہ، منارہ کے اوپر نہیں، منارہ کے قریب نازل ہوں گے، وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب میرے بعد کسی کی نبوت نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے پیدا ہوئے ہیں، تو اس لیے اگر بعد میں کوئی پیدا ہو تو یہ اہل اسلام کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اسلام کا، مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے، اس پر نہ تو ہمیں کوئی ڈرا سکتا ہے، نہ خوف میں طاری کر سکتا ہے، انسانی حقوق کی بنیاد پر۔ یہ تمام میرے ناظرین توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں کہ کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس میں دیکھنے اور یعنی مسلمانوں کے اوپر پریشرائز کرے کہ لازمی تم اس بات کو مانو۔ ہم یورپ میں رہتے ہوں یا ایشیا میں رہتے ہوں، اہل اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، جس نے پیدا ہونا تو پہلے پیدا ہو چکا۔ اب جو منکرین ختم نبوت ہیں ان کا معاملہ جہاں مذہبی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک فراڈ کا ہے، چیٹنگ کا ہے، کہ وہ شخص وہ نہیں ہے اور اپنے آپ کو وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ ہے۔ تو اگر عالمی عدالت میں بھی یہ بات جائے گی تو وہاں پر بھی الحمدللہ مسلمان اپنا کیس پیش کر سکتے ہیں اور دنیا کو باور کرا سکتے ہیں کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اب کوئی شخص اسلام کا لیبل بھی لگائے اور اسلام کی تعلیمات کو گڈمڈ کرے، یا کوئی گروہ اسلامی تعلیمات کو گڈمڈ کرے اور اسلام کا لیبل لگائے، تو یہ جو میرٹ پر ہے، جو عدل والے لوگ ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنی بڑی بربریت ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، اور صبح بھی اور شام بھی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کیا کرو۔ اور پھر رب العالمین فرما رہا ہے کہ حضور کی شان ہے، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ، حاضر ناظر اور خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا اور سراج منیرہ، آپ کو سراج منیر قرار دیا گیا، اور اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے حضور علیہ السلام کی تشریف آوری، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جو کافر اور منافق ہیں ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ اور تو اس کے بعد یہاں پر طلاق کے احکامات ہیں، رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے ناظرین کرام رب العالمین نے پھر یہاں پر پردے کے احکامات بھی ذکر فرمائے ہیں کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے تم داخل نہ ہو نبی کے گھروں میں مگر یہ کہ اجازت دی جائے تمہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بھی داخل ہونا ہے تو اجازت لے کر جو ہے وہاں پر تم نے داخل ہونا ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ میں عرض کیا کہ پردے کے احکامات ہیں، اور پھر اس پارے میں اور سورہ احزاب میں آیت نمبر 56 میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ تو جب بھی درود پاک پڑھیں تو حضور کی آل کو بھی شامل کر صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، تو آل کا ذکر بھی حدیث پاک میں تذکرہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین یہاں پردے کا تذکرہ، یا ایھا النبی، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں کو، و بناتی کا، اور اپنی بیٹیوں کو، و نساء المؤمنین، اور ایمان والوں کی عورتوں کو۔ تو حضور علیہ السلام اپنی بیویوں کو بھی فرمایا، اپنی بیٹیوں کو بھی فرماؤ، اور اپنی جو امت کی جو خواتین ہیں ان کو بھی فرماؤ کہ یدنینا، وہ ڈال کر رکھے، علیہن، اپنے اوپر، من جلابیبہن، اپنی چادروں سے کچھ، یعنی کچھ حصہ جو اپنی چادریں جو ہیں وہ اپنے اوپر اوڑھنیاں بنا کے رکھے۔ یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے، چونکہ اس وقت جو ہے وہ کچھ لوگ ستاتے تھے، تو یہاں پردے کا حکم ہوا تاکہ پہچان ہو کہ یہ باوقار خواتین ہیں۔ پھر اس کے بعد کفار کا معاملہ کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ قیامت کب آئے گی، تو فرما دو اے محبوب کہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنی رحمت کفار سے دور کر دے گا اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔
اور جس دن قیامت آئے گی تو ان کے چہروں کو آگ میں ڈالا جائے گا، پھر وہ کہیں گے کاش ہم نے حکم مانا ہوتا اور رسول کی اطاعت کی ہوتی تو آج ہم اس دگنے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ پھر اس کے بعد آخر میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور شان کا تذکرہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، جی اس لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی، ستایا، تکلیف پہنچائی، اور موسیٰ علیہ السلام تو کان عند اللہ وجیہا۔ پھر اس کے بعد جو ہم خطبہ نکاح میں آیت مقدسہ پڑھتے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ سنوارے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہاری گناہ۔ اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اپنی زبان کو درست رکھے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت اونچا اور بلند مقام عطا فرما دے گا۔ پھر وہ آیتی امانت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے آسمانوں پر بھی اپنی امانت عشق کو پیش کیا، اور پھر زمین پر بھی، پہاڑوں پر بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور ڈر گئے اس سے، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور اس کو انسان نے اٹھا لیا۔ اس امانت کو، اللہ کی محبت کو اگر سنبھالا ہے تو انسان نے سنبھالا ہے۔ اور پھر جو منافق مرد ہیں اور منافق عورتیں ہیں، مشرک مرد ہیں، مشرک عورتیں ہیں، ان کو رب العالمین جو ہے وہ عذاب کا ان کا تذکرہ ہے، لیکن جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے اللہ پاک بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ سبا ہے، اس کی آیت 54 ہے، اور اس کے میں 6 رکوع ہیں جن کا رب العالمین یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا ذکر بھی ہے، اور جو کہ اس سورت کے اہم موضوعات ہیں۔ ابتدا میں اس سورہ سبا کے ابتدا میں جو پہلا رکوع ہے، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، تو یہاں پر رب العالمین نے آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتی ہے، اس کا علم بہت وسیع ہے، زمین سے نکلنے یا داخل ہونے اور آسمان سے اترنے یا چڑھنے والی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی وسعتوں میں پائی جانے والی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ وہ عالم الغیب ہے۔ قیامت قائم ہونے پر ایمان اور اعمال صالحہ والوں کو مغفرت اور اجر عظیم کی شکل میں بدلہ ملے گا، جبکہ اللہ کی آیتوں میں عاجز کرنے کی کوشش کرنے والوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ کافر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ تمہیں ایسا آدمی دکھائیں جو کہتا ہے کہ ریزہ ریزہ ہو کر منتشر ہو جانے کے بعد تمہیں نئے سرے سے پیدا کر دیا جائے گا۔ یعنی وہ عجیب و غریب مذاق، اور یہ بات ان کی عقل میں نہیں آتی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یعنی یہ وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، کہ یہ شخص کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کو جنون ہے یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا نبی مجنون نہیں ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ بری طرح بہک گئے ہیں، ان ظالموں کو ڈرنا چاہیے، ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں یا ان پر آسمان کا ٹکڑا گرا دے۔ ان نشاء نخسف بہم الارض
او نسقط علیہم کسفا من السماء۔ اس کے بعد ناظرین کرام جو اس پارے کا 8واں رکوع ہے اور سورہ سبا کا دوسرا رکوع ہے، اس میں داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے داؤد علیہ السلام کو بڑا فضل عطا فرما دیا اور انہیں ایسی خوش الہانی عطا کی گئی تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ لوہا ان کے ہاتھ میں ایسا نرم کر دیا گیا کہ جس سے وہ زیرہ بنا لیتے تھے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہاتھ سے مزدوری محنت کرنا یہ عیب نہیں ہے، اعزاز ہے، اور وسائل کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ وسائل بندہ اختیار کر سکتا، انبیاء کرام نے بھی تجارت کی ہے۔ اور آگے فرمایا گیا کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ہم نے ایسی شان عطا فرمائی اور سفر کی ایک ایسی سہولت عطا فرمائی کہ وہ ہوا کی مدد سے کہ صبح کی منزل میں 1 ماہ کی مسافت طے کر لیا کرتے تھے اور شام کی منزل میں بھی 1 ماہ کی مسافت طے کر لیا کرتے تھے۔ ان کے پاس قالین تھا جو ہوا میں اڑا کرتا تھا۔ یا میں یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں ختم نبوت کے حوالے سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ جو تھا وہ قالین تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ وہ ید بیضا بھی اور عصائے کلیمی، ڈنڈا پھینکتے تھے تو وہ عصا بن جاتا، وہ ڈنڈا پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا۔ سلیمان علیہ السلام قالین پر بیٹھتے تھے تو ہوا میں اڑنے لگ جاتا۔ اچھا، جب تک سلیمان علیہ السلام رہے، ان کا دور نبوت رہا، وہ قالین اڑتا تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام پردہ فرما گئے، وفات پا گئے، تب قالین تھا لیکن اڑتا نہیں تھا۔ اسی طرح وہ ڈنڈا آج بھی موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ جب تک موسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت رہا، وہ عصا اژدہا بنتا رہا۔ جب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، فوت ہو گئے، ان کا دور نبوت ختم ہو گیا، عصا تھا مگر اژدہا نہیں بنتا۔ پتہ چلا کہ جب تک نبی کا دور نبوت رہتا ہے اس کا معجزہ کام کرتا ہے، جب نبی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا معجزہ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ قرآن مجید ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن آج بھی شفا دے رہا ہے، آج بھی رحمت دے رہا ہے، آج بھی بخشش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو پتہ چلا جب قرآن زندہ و جاوید ہے تو میرے نبی کا نبوت و رسالت بھی آج جاری و ساری ہے۔ اس کے بعد رب العالمین فرما رہا ہے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہتا تھا جس سے وہ برتن بناتے تھے، وہ برتن ڈھال لیتے تھے۔ جنات بھی ان کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے، یعنی جنات بھی ان کے کنٹرول میں تھے۔ بڑے بڑے جو تعمیری بلڈنگ کا جو کام تھا، شعبہ تھا، وہ جنات کیا کرتے تھے اور وسیع پیمانے پر کھانا بھی پکایا جاتا تھا۔ اور سلیمان علیہ السلام نے تعمیراتی کام کی نگرانی کرتے تھے۔ جب ان کی موت کا وقت ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام ایک لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے، اور اس موقع پر ناظرین کرام سلیمان علیہ السلام پر قرآن مجید فرماتا ہے کہ موت طاری، فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من سعته۔ ان کا جو عصا تھا اس کو دیمک کھا اب دیکھیے لکڑی ہے، اس کو دیمک کھانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ ان کی وفات ہو گئی تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کا جسم سلامت رہتا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ نبی کے جسم عام انسانوں کے جسم کی طرح نہیں ہوتے۔ نبی کے جسم کو مٹی گالتی نہیں ہے، مٹی کھاتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسم کو محفوظ کیا ہوا ہے، تو وہ نگرانی کر رہے تھے۔
تو سلیمان علیہ السلام پھر زمین پر تشریف لے آئے تو ان کا انتقال ہو چکا. تو اب جنات کہتے ہیں کہ ہم تو بڑی مصیبت میں رہے اور بڑی مشکل میں رہے. اس کے بعد قوم سبا، جس قوم کے نام پر یہ صورت ہے کہ قوم سبا کی بستی بھی اپنے اندر درس عبرت لیے ہوئے ہے. وہ زراعت پیشہ لوگ تھے. اس بستی کے دائیں بائیں سرسبز شاداب باغ تھے. انہیں چاہیے تھا کہ اللہ کا رزق کھاتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے. اتنے جو سرسبز باغ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، مگر انہوں نے اعراض کیا، اللہ کی طرف لو نہ لگائی اور اللہ کے ذکر سے منہ موڑا اور شکر نہ کیا، کفران نعمت میں مبتلا ہو گئے. تو پھر ان پر سیلاب مسلط کر دیا. بند انہوں نے بنائے تھے، وہاں پر بھی ان کے جیسے جو ڈیم ہے نا، یہ انہوں نے بنائے تھے اور اس سے ان کی خوشحالی تھی. وہ ڈیم پھر ٹوٹ گئے، وہ بند جو ہے، اور ان پر سیلاب مسلط ہوا اور جو باغات تھے وہ تمام تباہ و برباد ہو گئے اور بقیہ کچھ بیکار سے بیری کے درخت باقی رہ گئے. اللہ فرماتا ہے ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور وہ پھر جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک عبرت کا نشان بن گئے. شیطان کا سب سے کامیاب حربہ یہ ہے کہ وہ انسان کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے اور دنیا کی محبت ان کے دلوں میں موجزن کر دیتا ہے. اس کے بعد ناظرین کرام 9واں رکوع ہے 22ویں پارے کا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی علم و قدرت پر دلائل کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کا تذکرہ بھی ہے، اس کی تائید بھی ہے. بتایا گیا قیامت کے بارے میں یہ بار بار جو پوچھنے والے ہیں، جب متعین وقت آ گیا تو انہیں ذرہ برابر بھی مہلت نہیں ملے گی. ابھی یہ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی، جب قیامت آئے گی تو انہیں ذرہ برابر بھی مہلت نہیں ملے گی. یہ مشرقین کے جو عقائد نظریات ہیں ناظرین کرام، ان کو رد کیا جا رہا ہے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر جو ہے وہ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ بھی ختم نبوت ہے، آیت نمبر 28، کہ ہم نے نہیں بھیجا تمہیں مگر تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا. الا کافۃ للناس ارسلت الی الخلق کافۃ. تو ایک ہی ذات ہے جو تمام انسانوں کی طرف رب العالمین نے جن کو مبعوث فرمایا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء پر اللہ پاک نے 6 باتوں میں فضیلت دی. نمبر 1، مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں، یعنی بات مختصر ہوتی ہے اور اس میں معانی کے سمندر ہوتے ہیں. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ نے روب عطا کیا ہے، روب سے میری مدد کی ہے، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا ہے، میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے اور طہارت بنا دیا ہے، اور مجھے تمام مخلوق ارسلت الی الخلق کافہ، اور رب العالمین نے مجھے تمام نبیوں میں آخر میں بھیج کر سلسلہ نبوت کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. پھر اس کے بعد ناظرین کرام جو 10واں رکوع ہے، اس میں جو کفار ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ یہ آج کافر کہتے ہیں کہ ہم نہ قرآن اور نہ کسی پہلی کتاب کو مانیں گے جب تک ہمارے سامنے پیش ہوں، یعنی ہم خود اترتا ہوا دیکھیں. اس وقت ایک دوسرے جب قیامت کا دن ہوگا، اب تو یہ تکبر کرتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے. جو کمزور لوگ ہیں وہ بڑے جو ان کے وڈیرے ہیں، جو لیڈر ہیں، ان سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، ورنہ ہم مومن ہوتے. جو وڈیرے ہیں، ان کے لیڈر ہیں، طاقتور ہیں، وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ ہمارا قصور کیا ہے، تمہاری ذہنیت جو ہے وہ خود ہی مجرمانہ تھی. سب کی گردنوں میں توق ڈال دیے جائیں گے. اور دنیا میں قرآن مجید فرماتا ہے کہ جو خوشحال لوگ تھے وہ نبی کے آنے پر اس کا انکار کرتے تو کہتے تھے ہمارے پاس بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے. ان کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد 11واں رکوع ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد رکھو مال یا اولاد کی جو کثرت ہے اس سے اللہ کا قرب نہیں ہے. اور ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ مال تو ہمارے پاس ہے، ہم اللہ کے بڑے قریبی لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مال اور اولاد جو ہے وہ اللہ کے وما اموالکم ولا اولادکم باللتی
تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا، تو اللہ کے ہاں قرب جو ہے وہ مال اور اولاد کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اچھے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی آیات کو نیچا دکھانے کے لیے یہ دوڑ دھوپ کرنے والے ان قریب ضرور عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور رزق کی تنگی اور فراغی اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے۔ اور آگے فرمایا جو تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور عطا فرما دیتا۔ اللہ کے نام پہ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور عطا فرما دے گا۔ قیامت کا دن ہوگا تو فرشتے یہ فرشتوں سے پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا قیامت کا جب دن آئے گا، اس دن یعنی فرشتوں سے پوچھا جائے گا کیا یہ مشرک تمہاری عبادت کرتے تھے؟ فرشتے کہیں گے یہ تو جنوں کی پرستش کرتے تھے۔ اس روز کوئی کسی کی مدد کو نہیں آئے گا، ظالم عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ مشرکین مکہ کبھی قرآن سن کر کہتے ہیں یہ شخص ہمیں اپنے باپ دادا کے طریقے سے ہٹاتا ہے، کبھی کہتے ہیں قرآن گھڑا ہوا جھوٹ ہے، اور کبھی قرآن کو معاذ اللہ جادو بتاتے ہیں، حالانکہ قرآن سے پہلے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی اور آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی پیغمبر، یعنی اس علاقے میں پہلے تو کتاب کوئی نہیں آئی اور کوئی پیغمبر جو ہے وہ نہیں آیا، تو یہ پھر انکار اس میں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آخری رکوع ہے ناظرین کرام، سورہ سبا کا آخری رکوع ہے۔ اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا جا رہا ہے اے محبوب انہیں آپ فرمائیے میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دو دو یا اکیلے اکیلے، پھر خوب سوچو، تمہیں ماننا پڑے گا کہ تمہارے اس رفیق میں جنوں کا شائبہ تک نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ، میں تمہیں ڈر سناتا ہوں کہ وہ سخت عذاب آنے والا ہے، اور میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں یہ جو بتا رہا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال اور مالی منفعت مجھے چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ان اجریہ الا علی اللہ وہو علی کل شیء قدیر، میں تم سے کوئی اس کا بدلہ نہیں مانگتا۔ اب وقت ہے کہ ایمان لاؤ، جب قیامت آ جائے گی تو اس وقت ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ لوگ میرے رسول کے کمالات کا انکار کرتے ہیں، آج اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ نہیں چلے گا، قیامت کے دن اگر تم ایمان لانے کا دعویٰ کرو گے تو نہیں چلے گا، اور قیامت کے دن کوئی بھی عذاب سے نہیں بچ سکے گا، اور جو بھی شک میں مبتلا تھے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ فاطر ہے، اس میں کل 5 رکوع ہیں۔ اس کا آغاز بھی الحمد سے ہو رہا ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے، فرشتوں کو بنانے والا ہے، اور اسی طرح سے فرمایا کہ یہ بھیجنے والا ہے فرشتوں کو جن کے 2 2 3 3 4 4 پر ہیں، پیدائش میں جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس سورہ پاک میں رب العالمین نے اعمال کی جو بعض پرس ہوگی اس کے مختلف جو نتائج ہے اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور اپنی تخلیق کے مختلف رنگوں کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ تو چونکہ اس میں ٹوٹل 5 رکوع ہیں، تو پہلے رکوع میں فرمایا گیا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں زمین کو نئے انداز سے بنایا، اور 2 2 3 3 4 4 پر والوں کو اپنا قاصد بنایا، جیسے چاہے اس سے زیادہ پروں والی مخلوق اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے۔ اگر اللہ کسی کو راحت دینے پر آ جائے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو محروم کرے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرو، فیصلہ کرو کہ زمین اور آسمانوں کا مالک اور خالق کون ہے۔ انسانوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، عارضی دنیا ہے، شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالے گا، اور خبردار شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی سمجھو، یہ تمہیں جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے، اس سے بچ جاؤ۔ اس کے بعد ناظرین کرام جو 14واں رکوع ہے اور دوسرا رکوع ہے سورہ فاطر کا،
اس 14ویں رکوع میں رب العالمین فرماتا کہ حق کے جو منکر ہیں اپنے برے کام انہیں خوشنما نظر آتے ہیں. بندہ برائی بھی کرتا ہے، سمجھتا ہے میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. ہاتھ اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں. اے محبوب آپ غم نہ کریں، آپ کا کام ہے کہ ان کو سمجھاتے جائیں، ان تک بات پہنچاتے جائیں. اور یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب بادل برستے ہیں تو مردہ زمین میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح آگے فرمایا گیا کہ عزت، من کانا یرید العزہ، جو عزت چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا، جو عزت ہے وہ اللہ کے پاس ہے، جو ایمان اور نیک اعمال کی بدولت ملتی ہے. اگر نیک اعمال کریں گے تو تمہیں عزت ملے گی، اور اگر نیک اعمال نہیں کریں گے تو ذلت ملے گی اور تمہیں سخت عذاب ملے گا. پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے کہ اس کو ہم نے پانی کے قطرے سے نطفہ سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کسی کی عمر جو ہے وہ زیادہ اور کسی کی عمر جو ہے وہ کم ہونا وہ لکھ دی جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں. پھر آگے فرمایا کہ جو 2 دریا ہیں، ایک پانی میٹھا ہوتا ہے اور ایک پانی کڑوا ہوتا ہے. پھر تازہ گوشت ہے، پھر ہیرے ہیں، کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور تم اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو رات کو دن میں اور دن کو رات میں. رب العالمین ایک رات کے بعد دن آتا ہے اور دن کے بعد رات آتی ہے. سورج چاند اس نے کام پر لگا رکھے ہیں. اور آگے فرمایا گیا کہ یہ ساری چیزیں ایک وقت مقررہ تک ہیں اس کے حکم سے. پھر قیامت آ جائے گی. اس کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو اور جن کو تم پکارتے ہو وہ مالک نہیں ہے، یہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے. سننے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. پھر اس کے بعد 15واں جو رکوع ہے اس میں فرمایا اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور وہ چاہے تمہیں فنا کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق کو بسا دے. اس لیے کہ ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل اور دشوار کام نہیں ہے. قیامت کے دن ہر شخص اپنا بوجھ اٹھائے گا. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بات وہی قبول کرے گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ کرے گا. اور آگے پھر رب العالمین فرما رہا دیکھو اندھا اور دیکھنے والا، تاریکی اور روشنی، سایہ اور دھوپ، زندہ اور مردہ یہ برابر نہیں ہے. اور فرمایا کہ جو نہیں سننا چاہتا آپ اس کو نہیں سنا سکتے، آپ کا کام ہے ان تک پہنچا دینا. آپ تو نیکی پر خوشخبری سنانے والے اور برائی کے انجام سے ڈر سنانے والے ہیں. آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا اور جھٹلانے والوں کا انجام بدتر ہوا، برا ہوا. پھر اہل علم کی شان ہے. ناظرین کرام 16ویں رکوع میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو اہل علم ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کی رب العالمین نے یہاں پہ شان بیان فرمائی ہے. اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہے جس میں کسی خسارے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور مزید فضل کے مستحق ہیں. اور فرمایا گیا ہم نے آپ پر سچی کتاب کو نازل کیا ہے اور نیک بندوں کو ہم زمین پر وارث بناتے ہیں، اور بعض نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، یہی جنت کے وارث ہیں. اور رب العالمین پھر آگے فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں، 3 طرح کے لوگ ہیں جو ہیں اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، کچھ ہیں میانہ رو، اور کچھ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے گا، اور کافر جہنم میں جائیں گے، اور پھر اس وقت ان پر موت نہیں آئے گی، اور پھر یہ اس دن شور مچائیں گے، نیک عمل کرنے کی تمنا کریں گے قیامت کے دن. اب وقت ہے، اب نیک کر لے، قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. اور دوستان محترم جو 17واں رکوع ہے اس پارے کا اور سورہ سبا کا جو ہے وہ 5واں رکوع ہے، آخری رکوع ہے. اللہ نے زمین پر تمام پہلو کا جانشی بنایا ہے. جو کفر کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے، اور اللہ کے غضب اس پر بھڑکے گا اور نقصان اٹھائے گا. آپ ان سے پوچھئے کہ مشرکوں سے کیا تمہارے شریکوں نے کچھ بنایا ہے؟ سب کچھ حکومت اللہ کی ہے. جو مشرک ہیں وہ کچھ نہیں بنا سکتے. اللہ غیب جانتا ہے، آسمانوں کا، زمین کا، یہ ساری چیزیں رب العالمین. اور مشرکین مکہ کے جو بت ہیں رب العالمین ان کا رد فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ
ایک وقت آئے گا یہ تکبر کرنے والے اب اپنی بدعمالی کی وجہ سے ان کا مواخذہ ہوگا، اور رب العالمین ان کو ڈھیل دیتا، اگر ڈھیل نہ دیتا تو یہ سارے تباہ و برباد ہو جاتے، اور جب وقت آئے گا تو اس پر فیصلہ کر دیا جائے گا، اور جب فیصلے کا وقت آئے گا تو یہ لوگ بچ نہیں سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ آخر میں ناظرین کرام، یہ سورہ یاسین، اس کے 5 رکوع ہیں، 22واں پارہ ہے سورہ یاسین۔ اس سورت کا نام پہلی آیت سے یاسین والقرآن الحکیم، اس میں 5 رکوع ہیں۔ اس صورت میں اعلان رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توحید الہی کا بیان ہے، عقیدہ آخرت کی تاکید ہے، اور اس کو قرآن مجید کا دل کہا گیا اس سورہ مقدسہ کو۔ اور فرمایا جس نے سورہ یاسین اللہ تعالیٰ کے لیے پھر اس کو 10 قرآن مجید کا ثواب ملے گا، اور فرمایا یہ سورت اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ، اور وقت نزع مرنے والے کے یہ تلقین کے لیے ہے۔ اور اس سورہ مقدسہ کا یہاں پر جو اس پارے میں پہلا رکوع ہے، اور اس میں رب العالمین نے قرآن مجید کی قسم اٹھائی ہے کہ آپ سچے رسول ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، قرآن آپ پر اترا ہے تاکہ ان لوگوں کو ڈر سنائے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام جو دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں ان بستی والوں کی حکایت ہے جو سنائے جب ان کے پاس 2 رسول آئے اور ان کی انہوں نے بات نہ مانی تو ہم نے ایک تیسرا بھی ان کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ قوم نے کہا تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا، تم جھوٹے ہو، اگر تم باز نہ آئے تو ان رسولوں کو کہا، دھمکی دی کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ پھر شہر کے ایک دوسرے کنارے سے حبیب نجار دوڑتے ہوئے آئے، پھر ان کا کلام ہے حبیب نجار کا، جہاں سے 23واں پارہ شروع ہوگا۔ تو زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی 30ویں پارے میں حبیب نجار کی جو گفتگو ہے ان کا تذکرہ ہوگا۔ رب العالمین ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور اس کتاب سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی نشست میں انشاءاللہ 23ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔